السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز و محترم ناظرین، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے کی چوتھی نشست اور چوتھی ملاقات میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں ہم نے جانا، اور یہ بھی ہم نے جانا کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیوں کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہمیں کیوں علم ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس علاقے کا اور عرب کے معاشرے کا جائزہ لیا جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور وہاں کے لوگوں کے حالات کیا تھے، اجتماعی حالت کیا تھی، دینی حالت کیا تھی، اقتصادی یعنی فائنینشیل حالت کیا تھی، اخلاقی اعتبار سے وہ کتنے مضبوط تھے، اور ان کے اندر کس ٹائپ کی خوبیاں موجود تھیں، اور کیوں اللہ رب العالمین نے مکہ شہر کو، یا یوں کہہ لیں کہ آپ عرب کو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجنے کے لیے اسی علاقے کا انتخاب کیوں کیا، یہ ساری باتیں ہم نے دیکھا۔ پھر پچھلی ملاقات میں ہم نے آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، آپ کا نسب نامہ، آپ کے پردادا اور دادا کا مختصر تعارف، اور دادا کے زمانے میں پیش آنے والے دو اہم واقعات، یعنی زمزم کے کنویں کی دوبارہ کھدائی اور اصحاب الفیل کا واقعہ کہ جو لوگ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا کیا، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ کس طریقے سے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ انہیں ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے میرے والد یعنی عبداللہ، دونوں کے ساتھ ذبح کرنے کا معاملہ پیش آیا جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے پچھلی ملاقات میں پیش کی۔ پھر آپ کے والد ماجد عبداللہ کا نکاح آمنہ بنت وہب کے ساتھ ہوا، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا مدینہ کے سفر میں انتقال ہو گیا، اور پھر ان کے انتقال پر ان کی ماں نے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں نے اور عبداللہ کی بیوی یعنی آمنہ بنت وہب نے کون سے الفاظ کہے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نے اپنے ترکے میں، اپنی وراثت میں کیا چیزیں چھوڑی، 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ اور ایک لونڈی، ایک خادمہ جن کا نام برکت تھا اور جن کی کنیت ام ایمن تھی، اور جو بعد میں چل کر مسلمان ہوئی، جن کا تذکرہ بار بار انشاءاللہ آتا رہے گا۔ تو یہ ساری تفصیلات آپ نے دیکھ لی ہیں۔ اب جب ساری تفصیلات آپ کو معلوم ہوئی تو اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، آپ کی پیدائش کا وقت آ چکا ہے۔ وہ ذات، وہ ہستی، وہ شخصیت اور اللہ کے وہ محبوب کہ جنہیں دنیا والوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا، جنہیں لوگوں کے لیے ہادی بنا کر بھیجا گیا، جنہیں ہدایت کا راستہ دکھانے والا بنا کر بھیجا گیا، کہ جنہیں نبیوں کا سردار بننا تھا، جن کے آنے سے نبوت کا، رسالت کا سلسلہ ختم ہو جانا تھا، اور جن کی ایک بڑی امت ہونے والی تھی، اس شخصیت کی، اس ذات کی، اس ہستی کی پیدائش کا وقت آ چکا ہے۔ سیرت نگاروں کی مانیں اور مورخین کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہاں پیدا ہوئے, کس دن پیدا ہوئے, کون سی تاریخ تھی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیسے ماحول میں ہوئی. دیکھیں بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری چیزیں اس حوالے سے, لیکن 9 ربیع الاول, بہت ساری تاریخ الگ الگ علماء نے لکھی ہے, سیرت نگاروں نے لکھی ہے, اور تاریخ کے سلسلے میں بہت زیادہ اختلاف ہے, بہت زیادہ اختلاف ہے, اس لیے کہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ آگے چل کر یہ پیدا ہونے والا بچہ اس کا کتنا بڑا مقام ہونے والا ہے, یہ کتنی بڑی شخصیت بننے والے ہیں, کسی کو بھی پتا نہیں تھا. اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا کسی کے بارے میں کہ بڑا ہو کر یہ کون سا کارنامہ انجام دینے والے, اس لیے کہ ہم انسان ہیں, یہ ساری چیزیں اللہ کو معلوم ہوتی ہیں. اسی لیے پیدائش کا دن تو معلوم ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, لیکن پیدائش کی تاریخ کیا تھی اس کے اندر اللہ کی حکمت ہے, لوگوں کو معلوم نہیں ہے, اور اس میں علماء کا بہت شدید اختلاف ہے, اس لیے ہمیں اس چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو اکثر تاریخ علماء نے لکھی ہے, سیرت نگاروں نے, مؤرخین نے لکھی ہے, وہ ہے 9 ربیع الاول. 9 ربیع الاول سن 1 عام الفیل, مطلب ابھی ہاتھی والوں کا واقعہ ہوئے 1 سال بھی نہیں ہوا تھا, یعنی وہی سال چل رہا تھا, تو اسی لیے اس کو سن 1 عام الفیل, یعنی اس اصحاب فیل کے واقعے کے 50 یا 55 دنوں کے بعد 9 ربیع الاول 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی بروز پیر مکہ کے اندر شعب بنی ہاشم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی, اور دنیا کو, کائنات کو اور تمام مخلوقات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں ایک بہترین شخصیت نمودار ہوئی ان کے درمیان, اور لوگوں کے درمیان اس شخصیت نے جنم لیا. تو یہ مختصر سی تفصیل ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے. علامہ سید سلیمان منصور پوری اور محمود پاشا وغیرہ نے یہی تحقیق لکھی ہے اور اسی کو پسند کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو پیدائش کے وقت سے ہی کچھ عجیب سی کیفیت تھی, کچھ عجیب سی چیزیں ہوئیں, جیسا کہ بہت ساری روایات میں یہ موجود ہے. ان کی اسنادی حیثیت سے پرے میں آپ کے سامنے وہ ذکر کر دیتا ہوں کہ کس طریقے کے واقعات رونما ہوئے. جیسا کہ ابن سعد وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کہتی ہیں کہ جب میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا کہ جس نے ملک شام کے محل روشن ہو گئے, جس نے ملک شام کے محلوں کو روشن کر دیا, اور جس سے پورا ملک شام کے محل وہ روشن ہو گئے. یہ اور اسی طریقے کی بات امام احمد نے حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت وغیرہ سے یہ نقل کیا ہے اور اس طرح کی باتیں بیان کی ہے. اور بعض روایتوں میں یہ بھی بتلایا گیا ہے جن کی اسنادی حیثیت بہت زیادہ کمزور ہے کہ بعض واقعات ایسے ہوئے کہ جن سے یہ اشارہ ملا کہ یہ بچہ آگے چل کر انہیں نبی بننا ہے, رسول بننا ہے, یہ پیغمبر ہونے والے ہیں. جیسے کہ ایوان کسریٰ کے 14 کنگورے جو ہے وہ گر گئے, مجوسیوں کا آتش کدا جو ہے وہ بجھ گیا, جو ایک زمانے سے جلتا ہوا چلا آ رہا تھا, کیونکہ وہ لوگ آگ کی عبادت کرنے والے, آگ کی پوجا کرنے والے, تو وہ آگ جو ہے وہ بجھ گئی, وہ ٹھنڈا ہو گیا. اسی طریقے سے ایک بحیرہ کا پانی, ایک دریا کا پانی وہ خشک ہو گیا, اور اسی طریقے سے عیسائیوں کے جو گرجے تھے وہ منہدم ہو گئے, وہ آٹومیٹک خود سے گر گئے. یہ مختلف روایتوں کے اندر بیہقی وغیرہ کی روایت میں ہے, لیکن امام غزالی رحمہ اللہ نے اس کو درست تسلیم نہیں کیا ہے. بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت, آپ کی ہستی, آپ کی ذات نے اس دنیا کے اندر جنم لیا. آپ کی پیدائش ہوئی 9 ربیع الاول سن 1 عام الفیل بروز پیر 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کو صبح کے وقت مکہ کے اندر شعب بنی ہاشم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, جو ابھی محمد بن عبداللہ ہیں لیکن آگے چل کر محمد الرسول اللہ بننے والے ہیں. ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی. ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے عبد المطلب کو یہ خوشخبری سنائی اور ان کے سامنے لے جا کر اپنے بیٹے کو اور ان کے پوتے کو پیش کیا. عبد المطلب بہت زیادہ خوش ہوئے اور خانہ کعبہ میں لے گئے. خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا,
اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنے پوتے کا نام محمد تجویز کیا، اپنے پوتے کا نام محمد تجویز کیا، اور ان کی ماں نے ان کا نام احمد رکھا، ان کی ماں نے ان کا نام احمد رکھا، اور دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد چوز کیا، محمد کا انتخاب کیا۔ عرب کے لوگوں میں یہ نام بہت زیادہ معروف نہیں تھا، یہ نام بہت زیادہ معروف نہیں تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا، یعنی محمد کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے، جس کی تعریف کی جائے۔ تو یہ اللہ رب العالمین ایسی بعض سچویشن، بعض حالات پیدا کر دیتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جبریل نے آ کر نہیں بتایا، لیکن عبد المطلب کے دل میں ایسی بات آئی اور انہوں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا، جن کی آگے چل کر بہت زیادہ تعریف ہونے والی تھی۔ گویا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اسم با مسمى ہو گئی کہ آپ کا نام محمد ہے، اور آپ واقعی ایسے ہیں کہ آپ کی تعریف کی جائے اور دنیا نے آپ کی تعریف کی ہے۔ یہ نام رکھا گیا، اور 7ویں دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ ہوا، جبکہ بعض روایتوں کے مطابق یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے تھے، یعنی ختنے کی ضرورت نہیں تھی آپ کو، آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے۔ آپ کا ختنہ پہلے سے ہوا تھا، پیدائش ہوئی تو آپ ختنے کے ساتھ ہی پیدا ہوئے، لیکن امام ابن قیم رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کو درست نہیں کہا ہے، اور کہا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ بچے کی پیدائش ہو چکی ہے، اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نومولود بچے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو آپ کی ماں آمینہ نے دودھ پلایا، بچے کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، آمینہ نے دودھ پلایا، اور آپ کی والدہ کے بعد ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا، جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلا چکی تھی، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں۔ پھر اس کے بعد عرب کے دستور کے مطابق عرب والے اپنے بچوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور شہر کی بیماریوں سے دور رکھنے کے لیے گاؤں دیہات وغیرہ کے عورتوں کے حوالے، دایا جو ہوتی تھی ان کے حوالے کر دیتے تھے۔ قافلے آتے تھے، عورتیں آتی تھی گاؤں سے شہر میں، اور اپنی پسند کا بچہ دیکھ کر لے جایا کرتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی ماں کا دودھ پیا، پھر سویبہ ابو لہب کی لونڈی ان کا دودھ پیا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ایک دوسرے علاقے میں، جو طائف کا ایک علاقہ ہے بنو سعد میں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور لے جانے والی خاتون کون تھی؟ وہاں جا کر آپ نے کس کا دودھ پیا؟ حضرت حلیمہ کا آپ نے دودھ پیا۔ حلیمہ یہ بنو سعد کے خاتون تھی، وہ آئیں اور انہیں تلاش تھی کہ کوئی بچہ مل جائے کہ جسے لے جا کر وہ دودھ پلائیں، دایا کا کام ہو، اور اسی طریقے سے پھر ان کے گھر میں روزی روٹی آئے اور کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے علاقے سے چلے، میں اپنے بچے کے ساتھ ایک گدھی پر سوار ہوں، اور میری گدھی بہت زیادہ کمزور ہے، اور میرے اپنے جسم میں کوئی بہت زیادہ طاقت نہیں ہے، کمزور ہوں، اور میرے تھن میں دودھ نہیں ہے کہ میں اپنے بچے کو پلا سکوں، میرا بچہ رو رہا ہے، پریشان ہے، اور قافلے کے سارے لوگ، ساری خواتین پریشان ہیں کیونکہ میری گدھی اتنی تیز رفتاری سے نہیں چل پا رہی ہے۔ بہرحال کسی طرح کر کے ہم لوگ مکہ آئے، اور ساری خواتین کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، ساری خواتین کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، لیکن عبد المطلب کے جو یہ پوتے تھے جن کا نام محمد ہے، کوئی بھی ایسی خاتون نہیں تھی کہ جن کے اوپر اس بچے کو پیش نہ کیا گیا ہو، لیکن ہر ایک نے لینے سے اور ان کو دودھ پلانے سے انکار کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، ان کے باپ موجود نہیں تھے، ان کے والد نہیں تھے، اور دودھ پلانے والی خواتین کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ جس بچے کو ہم دودھ پلا رہے ہیں اس کا باپ موجود ہونا چاہیے، وہ یتیم نہ ہو، تاکہ باپ کی طرف سے ہمیں مال و متاع ملے، ہماری تعریف ہو، ہمیں ساز و سامان ملے، کھانے پینے وغیرہ کی چیزیں ملیں۔ اسے خواہش اور اس تمنا کے ساتھ وہ خواتین ایسے بچوں کا انتخاب کرتی تھیں جو
بڑے گھرانے کے ہوں، اونچے قبیلے کے ہوں، جن کا نام متعارف ہو، جو سردار کا بیٹا ہو اور جو اس طریقے کی چیزیں ہوں، تو بہرحال کہتی ہیں مجھے کوئی بھی بچہ نہیں ملا، مجھے کوئی بھی بچہ نہیں ملا، لیکن اخیر میں مجھے تو کوئی نہ کوئی بچہ لے کر جانا تھا۔ اللہ جس پر مہربان ہوتا ہے اس کے لیے راستے کس طریقے سے نکالتا ہے۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھیں ہمیں کوئی بچہ نہیں ملا ہے تو ہم ایک کام کرتے ہیں، اسی بچے کو لے کر چلتے ہیں اور ہو سکتا ہے ہمیں کچھ اور مل جائے، اس طریقے کی چیزیں ہمارے ساتھ ہو جائیں۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے لے لو، ٹھیک ہے لے لو۔ آپ تصور کریں کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی برکت آپ بچپن سے ملاحظہ کریں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں بچے کو لے کر چلی، میں گدھی پر سوار ہوئی، میں اپنے بچے کے ساتھ ہوں اور بچہ میری گود میں ہے، اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت محمد ہیں، ایک بچے ہیں، نومولود ہیں، وہ بھی میرے پاس ہیں۔ آتے وقت میرے تھن میں دودھ نہیں تھا، میرے جسم میں طاقت نہیں تھی کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلا سکوں، لیکن واپسی پر میرے تھن میں دودھ ہو گیا، میرے بچے نے بھی شکم سیر ہو کر پیا، اور اس ننھے سے بچے جسے ابھی میں نے گود لیا تھا، جسے میں لے کر جا رہی تھی، اس نے بھی دودھ پیا اور دونوں شکم سیر ہو گئے، اور واپسی پر میری گدھی کی حالت بہتر ہو گئی، جو آتے وقت جو بہت زیادہ پیچھے رہتی تھی، لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی، لیکن واپسی پر ایسا معاملہ ہوا کہ میری گدھی سب سے زیادہ آگے ہو گئی، میری گدھی سب سے زیادہ آگے ہو گئی، اور میرے گھر میں برکتیں آنے لگیں، میرے گھر میں اس طرح کی چیزیں ہونے لگیں، یہ مجھے لگنے لگا کہ ہو نہ ہو یہ اسی بچے کی برکت ہے، اسی بچے کی ذات کا اثر ہے، اور اس کے آنے کے ساتھ ہمارے یہاں ہمارے گھر میں یہ رونق ہے۔ اور کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر بکریوں کو، جانوروں کو چرانے کے لیے چراگاہ میں لے جاتے تھے، بکریوں کا پورا ریوڑ چراگاہ میں لے جاتے تھے، ہمارے جانور بھی وہیں چارہ کھاتے تھے اور اسے وہی سارے گھاس استعمال کرتے تھے، اور دوسرے گھروں کی عورتیں، دوسرے گھروں کے لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی چراگاہ میں لے جاتے تھے، لیکن ہمارے جانوروں کے تھنوں میں، بکریوں کے تھنوں میں جتنا دودھ آیا کرتا تھا اتنا دودھ کسی اور گھر کے بکریوں میں نہیں آیا کرتا تھا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی برکت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا کمال ہے کہ اللہ رب العالمین نے بچپن ہی سے آپ کی زندگی میں اور آپ کی ذات سے یہ برکتیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں دکھایا، اور ان کی زندگی میں یہ ساری چیزیں واضح ہوئیں، ظاہر ہوئیں، اور جس کا باقاعدہ مشاہدہ بنو سعد کی خواتین نے، بنو سعد کے رہنے والوں نے، وہاں کے باشندوں نے اپنی آنکھوں سے باقاعدہ اس کا مشاہدہ کیا۔ کہتی ہیں کہ جب دودھ پلانے کی مدت ختم ہوئی، 2 سال کا عرصہ ختم ہوا، میں نے بچے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دودھ پلانا چھوڑ دیا، اور میں واپس مکہ آئی، اور بچے کی ماں سے یعنی آمینہ سے میں نے مطالبہ کیا کہ اس بچے کو تھوڑے دن میرے گھر میں اور رہنے دیا جائے، تھوڑے دن میرے گھر میں اور رہنے دیا جائے، اس لیے کہ ایک تو بچے سے محبت ہو چکی ہے، اور دوسرے یہ کہ بچے کی ذات سے جو برکت مل رہی ہے، جو برکتیں حاصل ہو رہی ہیں، وہ مزید سمیٹنا چاہتی تھی۔ کہتی ہے میں نے درخواست کی، میں نے گزارش کی، اور آمینہ کی طرف سے، بچے کی والدہ کی طرف سے مجھے اجازت مل گئی، اور میں دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر میں چلی آئی، اور وہ یہاں میرے گھر میں میرے بچوں کے ساتھ اور محلے کے بچوں کے ساتھ رہنے لگے، کھیلنے لگے۔ بچپن کی زندگی جس طریقے سے ہوتی ہے، عام لڑکے جس طریقے سے ہوتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی یہی تھا، اپنے عمر کے بچوں کے ساتھ کھیلنا کودنا اور یہاں وہاں کھیل کود میں مصروف رہنا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بعض اہم واقعات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ 15 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ آج کی اس ملاقات میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، اس لیے کہ بچپن کے بارے میں بہت زیادہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ موجود نہیں ہیں کہ آپ نے کب یہ کیا وہ کیا، یہ اس لیے کہ بچپن کی زندگی میں پتہ ہی نہیں ہوتا، جیسا کہ بات آئی، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ آگے چل کر یہ کتنے بڑے انسان بننے والے ہیں، کتنی بڑی شخصیت ہونے والی ہے، کون سا کارنامہ انجام دینے والے ہیں، اسی لیے بچپن بہت زیادہ کسی کا محفوظ نہیں رہتا ہے،
بہت زیادہ کسی کا محفوظ نہیں رہتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے بھی یہی معاملہ تھا۔ یہ جو باتیں بتائی گئیں وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا اپنا معاملہ ہے، ان کے اپنے گھر کی بات ہے اور ان کی اپنی زبانی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر میں دیکھا اور یہ ساری چیزیں محسوس کی ہیں، لہٰذا ان ساری چیزوں کو انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چوتھے یا 5ویں سال میں تھی اور آپ اسی علاقے میں بنو سعد کے علاقے میں رہ رہے ہیں اور عام بچوں کے ساتھ کھیل کود رہے ہیں، کھیل کود میں مصروف ہیں، کہتے ہیں کہ بنو سعد کے باہر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ ایک بہت بڑا واقعہ آپ کی زندگی میں پیش آیا جس سے پورا علاقہ، خود حلیمہ سعدیہ اور تمام بچے حیران رہ گئے، پریشان ہو گئے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ ہے شق صدر کا، سینہ چاک کیے جانے کا۔ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے جو اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور لٹایا اور آپ کا سینہ چاک کر کے دل نکالا، اور دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا یعنی ایک گوشت کا لوتھڑا نکالا اور نکالنے کے بعد اسے پھینک دیا اور کہا یہ آپ کے اندر شیطان کا حصہ ہے، یہ آپ کے اندر شیطان کا حصہ ہے۔ اور پھر جو دل تھا اس دل کو ایک تشت میں، ایک ٹرے میں آپ کہہ لیں، ایک ٹرے میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر دل کو اس کی جگہ پر لے جا کر جوڑ دیا۔ یہ گویا کہ اس وقت کا زمانہ جو تھا، آج کے دور کے حساب سے آپ آپریشن کہہ لیں اس کو، اللہ کے حکم سے معاملہ ہوا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جبریل علیہ السلام آئے، لٹایا، سینہ چاک کیا، دل نکالا، اور دل نکالنے کے بعد اس میں ایک حصہ، ایک لوتھڑا تھا، اس کو نکال کر پھینک دیا اور کہا یہ شیطان کا حصہ ہے، اور پھر دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور لے جا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بچپن میں بہت بڑا واقعہ پیش آیا جس نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا، اور بچوں نے جب دیکھا کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے ہمارے ساتھی کے ساتھ، بچے بھاگتے دوڑتے اور خوف کے عالم میں آئے حلیمہ سعدیہ کے پاس، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دودھ پلا رہی تھی اور جن کی ذمہ داری تھی، اور کہنے لگے کہ محمد کو قتل کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ بچے من کے سچے ہوتے ہیں، جو دیکھا وہ آ کر بیان کر دیا اور کہا کہ محمد کو قتل کر دیا گیا ہے، ہمارے ساتھی کو مار دیا گیا ہے، کوئی آیا اور اس نے سینہ چاک کیا اور قتل کر دیا۔ لوگ گئے اور بھاگے، دیکھا تو آپ کا رنگ اڑا ہوا تھا، یعنی آپ تو پہلی حالت میں آ چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بچے تھے، 4-5 سال کا بچے تھے، آپ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، لوگوں کو بظاہر کچھ اور تو نظر نہیں آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، جس سے لوگوں نے بات کو سمجھنے میں، جس سے لوگوں کو آسانی ہوئی اور جس سے حقیقت بھاپ گئے کہ ہو نہ ہو بچہ گھبرایا ہوا ہے۔ اب جب یہ واقعہ ہوا تو یہ واقعہ ہونے کے بعد خود حلیمہ سعدیہ گھبرا گئیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کے ساتھ کچھ اور ہو جائے، اس سے پہلے کہ کچھ اور ہو، یہ بچے کو، یعنی جو امانت میرے پاس ہے، یہ امانت اس کے حقدار تک، یعنی اس بچے کو اس کی ماں تک پہنچا دیا جانا چاہیے۔ چنانچہ جب انہیں خطرہ محسوس ہوا اور جب یہ ڈر اور یہ اندیشہ ان کے دل میں آیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر تک اپنی ماں آمنہ بنت وہب کے ساتھ رہے۔ اب جب زندگی گزر رہی ہے، زندگی گزرتے گزرتے یاد تو آتی رہی ہے، یاد سے کس کو چھٹکارا ہے؟ وہ بھی شوہر کی یاد۔ ایک عورت اپنے شوہر کی یاد سے نجات کبھی نہیں حاصل کر پاتی، کبھی حاصل نہیں کر پاتی۔ آمینہ کو اپنے شوہر کی برابر یاد آتی رہی، لیکن ایک مرتبہ ایسا آیا کہ یاد آئی اور شدت کی یاد آئی۔ شدت کی جب یاد آئی تو انہوں نے خواہش ظاہر کی، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ چل کر شوہر نامدار کے قبر کی زیارت کرتے ہیں، شوہر نامدار کے قبر کی زیارت کرتے ہیں۔ چنانچہ قبر کی زیارت کے ارادے سے یثرب یعنی مدینہ کی جانب روانہ ہوئے، اور ساتھ میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے جو کہ یتیم ہیں اور آمینہ بنت وہب کے بیٹے ہیں اور ان کے شوہر یعنی عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ تھے اور ساتھ میں خادمہ ام ایمن بھی موجود تھی اور دادا عبد المطلب بھی موجود تھے۔ 450-500 کلومیٹر کا سفر طے کیا گیا اور وہاں مدینہ پہنچی، 1 مہینے تک قیام کیا اور 1 مہینے کے بعد واپسی ہوئی۔ راستے میں حضرت آمینہ بنت وہب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بیمار ہو گئیں اور دوران سفر میں یہ جو بیماری لاحق ہوئی تھی، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہی ابوا نامی مقام پر جب پہنچے تو آمینہ بنت وہب کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا، آپ کی امی کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کو پہنچتے پہنچتے والد سے بھی محروم ہو گئے اور والدہ کی محبت سے اور والدہ کے دست شفقت سے بھی آپ محروم کر دیے گئے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی، آپ کو مضبوط بنانا تھا، آپ کو نبوت اور رسالت کے مقام تک پہنچانا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرنا تھا، آپ کو صبر کرنے کا ہنر اور سلیقہ عطا کرنا تھا۔ اس لیے 6 برس کی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ سے بھی محروم ہو گئے اور ماں کا سایہ بھی سر سے اڑ گیا۔ گویا کہ آپ باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی صرف 6 سال کی مدت میں ہی محروم ہو گئے اور ایک نئی زندگی اور ایک نیا اور مشکل سفر آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ ماں کے انتقال کے بعد چونکہ دادا ساتھ تھے، واپس مکہ تشریف لائے، اب دادا کے سائے شفقت میں آپ کو رہنا تھا، دادا کی کفالت میں آپ کو رہنا تھا۔ چنانچہ دادا نے آپ کی پرورش کی، آپ کی کفالت کی، آپ کی دیکھ ریکھ کی، آپ کی ساری ذمہ داریاں اٹھائیں۔ بہت زیادہ عزت، بہت زیادہ شفقت، بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے عبد المطلب اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہاں تک کہ آپ تصور کریں کہ تعظیم کا واقعہ بھی پیش آیا کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تنہا نہیں چھوڑا، کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ خانہ کعبہ میں عبد المطلب کے لیے ایک فرش بچھایا جاتا تھا جس میں عبد المطلب کی بقیہ اولاد تعظیم کی خاطر کبھی نہیں بیٹھتی تھی اس فرش پر، لیکن عبد المطلب آ کر اس فرش پر بیٹھتے تھے اور بقیہ سارے بچے ان کے آس پاس کھڑے رہتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اور عبد المطلب کے پاس ہی فرش پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا اور عبد المطلب کے سارے بیٹے آپ کو اٹھاتے تھے تو عبد المطلب کہتے تھے کہ نہیں، ایسا مت کرو، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، بخدا اللہ کی قسم اس کی شان نرالی ہے۔ پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے پاس فرش پر بٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے ان کی پیٹھ سے لاتے اور ان کی نقل و حرکت، ان کا موومنٹ دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ یہ عبد المطلب دادا کی یہ شفقت تھی، یہ مہربانی تھی، یہ رحم و کرم تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی تھی، لیکن ابھی صرف 2 سال 2 مہینے 10 دن مزید گزرے تھے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے اور 10 دن ہوئی تھی کہ دادا عبد المطلب کے بھی انتقال کا وقت آ گیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دادا کی شفقت سے، دادا کے سائے سے بھی محروم ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتقال مکہ میں ہو گیا۔ لیکن دادا نے انتقال سے پہلے وصیت کی تھی کہ میرے پوتے کی پرورش اب میرے بیٹے ابو طالب کی ذمہ داری ہے۔ ابو طالب کو وصیت کی کہ میرے بعد میرے پوتے کی اور اپنے بھتیجے کی حفاظت کرنا، دیکھ ریکھ کرنا اور ان کی کفالت کی ذمہ داری اب تمہارے حوالے کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کے بعد اب چچا کی کفالت میں آ چکے ہیں۔ باپ پہلے ان کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، ماں کا انتقال ہو چکا، 8 سال 2 مہینے 10 دن کی مدت ہوئی، دادا سے بھی محروم کر دیے گئے، اب چچا ابو طالب کی کفالت میں آ چکے ہیں۔ چچا ابو طالب آپ کی بہت زیادہ عزت کر رہے ہیں، آپ کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے اور وہی مقام، وہی اسٹیٹس، وہی حیثیت دیتے تھے جو دادا نے دیا تھا، یعنی جو ابو طالب کے باپ عبد المطلب انہیں دیا کرتے تھے، وہی حیثیت، وہی مقام چچا ابو طالب نے بھی اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا آیا
بعض روایات کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے لوگوں نے ابو طالب نے اللہ رب العالمین سے بارش طلب کیا، جیسا کہ ابن عساکر وغیرہ کی روایت میں ہے کہ راوی کہتے ہیں میں مکہ آیا، لوگ قحط سے پریشان تھے، لوگ قحط سے دوچار تھے۔ قریش نے ابو طالب کے پاس آ کر کہا ابو طالب یہ پورا مکہ یہ قحط کا شکار ہو چکا ہے، بال بچے جو ہے قحط سالی کی زد میں ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، چلیے بارش کی دعا کیجئے۔ ابو طالب کہتے ہیں اپنے ساتھ وہ ایک بچے کو لے کر آئے، نکلے، بچہ وہ ابر آلود سورج معلوم ہوتا تھا، یعنی اتنا زیادہ خوبصورت بچہ، اتنا زیادہ کہ جس پر بادلوں نے سایہ کر رکھا ہو، بچہ ابر آلود سورج معلوم ہوتا تھا، جس سے گھنا بادل ابھی چھٹا ہو، جیسے ماحول ہوتا ہے ویسے اس بچے کے ساتھ معاملہ تھا۔ اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے، ابو طالب نے اس خوبصورت بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبے کی دیوار سے لگا دی، کعبے کی دیوار سے ٹیک دی۔ بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی، یعنی اپنے چچا کی ابو طالب کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر راوی کہتے ہیں بادل کا ایک ٹکڑا بھی موجود نہیں تھا کہ جس سے یہ لگے کہ اب بارش ہونے والی ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ادھر سے ہر طرف سے بادل نمودار ہونا شروع ہو گئے اور ایسی دھواں دھار بارش ہو گئی کہ وادی کے اندر سیلاب آ گیا اور پورا مکہ جل تھل ہو گیا اور پورا شہر جو ہے خوش ہو گیا، تمام لوگ مسرور ہو گئے۔ بعد میں ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جملے کہے تھے کہ وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان، بارش کی مدد طلب کی جاتی ہے، یتیموں کے ماوا ہیں اور بیواؤں کے محافظ ہیں، یعنی یہ آگے چل کر ان کی بڑی شان ہونے والی ہے، یہ لوگوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، لوگوں کے کام آنے والے ہیں، لوگوں کی خبرگیری کرنے والے ہیں اور ہر قسم کے مظلوم، ہر قسم کے پریشان حال لوگوں کے ساتھ یہ مدد کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ ابھی بچپن میں یہ حال ہے تو بعد میں آگے چل کر ان کے ساتھ کس طریقے کا معاملہ ان کا رب کرنے والا ہے یہ اسی کو معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد مزید زندگی آگے بڑھی۔ بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 12 سال کی ہوئی اور ایک قول کے مطابق 12 سال 2 مہینے اور 10 دن کی ہوئی تو چچا ابو طالب جو کہ اپنے بھتیجے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، جن کو الگ نہیں رکھتے تھے، جن کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایسا ہوا ابو طالب چونکہ تجارت کرتے تھے، تجارت کے لیے ایک مرتبہ انہیں ملک شام جانے کا موقع نصیب آیا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ ملک شام جانا ہے، تو انہوں نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے لیا اور بصرہ پہنچے، شام کا جو ایک علاقہ ہے بصرہ، وہاں پر پہنچے۔ اس شہر میں جرجیس نام کا ایک راہب تھا، پادری جسے آپ کہہ لیں، وہ پادری تھا، وہ راہب تھا جسے بحیرہ کہا جاتا تھا، بحیرہ اس کا لقب تھا۔ جب ابو طالب کے قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب جو عام طور سے بلکہ یوں کہہ لیں کہ وہ اپنے گرجا سے، اپنے کمرے سے، اپنے حجرے سے نکلتا نہیں تھا، جب یہ قافلہ وہاں آیا اور قافلے نے پڑاؤ کیا تو یہ بحیرہ راہب اپنے گرجا سے، اپنے اس مسکن سے، اس حجرے سے نکلا اور نکل کر آیا اور باہر ملاقات کیا۔ اس سے پہلے کبھی نہیں نکلتا تھا، وہ آیا اور ابو طالب سے اس نے بات کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی 12 سال کے ہیں ان کو دیکھتے ساتھ ہی یہ بحیرہ راہب جو اپنے مذہب کا، جو عیسائی تھا، وہ مذہب کے بارے میں بہت زیادہ جانکاری رکھتا تھا، اس کو علم تھا، اس کو معلوم تھا، بہت ساری کتابیں اس نے پڑھ رکھی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ساتھ ہی وہ اوصاف اس نے دیکھ لیے کہ جس سے اسے پتا چل گیا کہ آگے چل کر ان کی بہت بڑی شان ہونے والی ہے۔ ابو طالب سے اس نے کہا، ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین ہے، یہ سید العالمین ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے یہ سید العالمین ہے اور اللہ انہیں رحمت للعالمین بنائے گا۔ ابو طالب حیران ہو گئے، یہ کیسے معلوم ہوا تم کو؟ کہنے لگا کہ تم لوگ جب گھاٹی کے پاس سے گزرے اور اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور
کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں، ہو نہ ہو یہ نبی ہیں اور میں انہیں ان کی مہر نبوت سے پہچانتا ہوں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں ایک مہر نبوت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے نیچے یہ جو نرم ہڈی ہوتی ہے اس کے پاس سیب کی طرح یہ مہر نبوت موجود تھی، اور یہ بھی کہا کہ میں نے مہر نبوت دیکھ کر پہچانا۔ اور پھر ان کا تذکرہ، ان کے اوصاف، ان کی خوبیاں، ان کی صفات، ان کے کمالات اور ان کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہماری اپنی کتابوں میں اور دیگر کتابوں میں محفوظ ہیں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، الگ الگ کتابوں میں موجود ہیں۔ تو ان کی صفات، ان کے اوصاف، ان کی خوبیاں دیکھ کر میں نے انہیں پہچان لیا۔ اور پھر نصیحت کی ابو طالب کو، کہا ابو طالب سے کہ انہیں اپنے ساتھ مت لے جاؤ، آگے کا سفر ان کے ساتھ مت کرو، کیونکہ آگے یہودی رہتے ہیں اور یہودیوں سے بہت خطرہ ہے ان کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے خطرے کا یہ شکار ہو جائیں۔ ابو طالب نے ان کی بات کو قبول کر لیا، راہب کی بات کو قبول کیا، اور سمجھ میں بات آ گئی تو بعض غلاموں کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی علاقے سے، بصرہ سے واپس مکہ کی جانب بھیج دیا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعض حالات، بعض واقعات، آپ کا بچپن اور بچپن کے تعلق سے کئی ایک باتیں جو معروف ہیں، جو مشہور ہیں، جو سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ کے بچپن کے تعلق سے بہت ساری باتیں نہیں ملتی ہیں، لیکن جو باتیں ملتی ہیں وہ باتیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ 12 سال کی عمر کو آپ پہنچ چکے ہیں، اور 12 سال کی عمر کے بعد آپ کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے، آگے کس طریقے سے آپ کا ٹین ایج شروع ہوا، ٹین ایج میں آپ نے کیا کیا، آپ کی مشغولیات کیا تھیں، آپ کون سے کام کرتے تھے، کس طرح کی چیزوں میں آپ کا یہ زمانہ، ٹین ایج کا یہ دور آپ گزارتے تھے، کیسے کیسے بچوں کے ساتھ آپ رہتے تھے، اور بھی آپ کے نوجوانی اور جوانی کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے، اس کا مطالعہ کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر۔ خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔